بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 14 ہے، اور آج کے سبق میں ہم باقاعدہ باب المسح علی الخفین یعنی موزوں کے اوپر مسح اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور موزوں پر مسح کا طریقہ اور مدت وغیرہ کا بیان بھی ہم پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ بنیادی باتیں جو مسح اور اس باب کے بارے میں ہوں گی تو ان کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے ہم کہ آج کے جو اہم پوائنٹ ہوں گے کہ کن کن باتوں کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے، تو ان کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم سب سے پہلے پورے باب کا خلاصہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو پورا باب ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب المسح علی الخفین، تو اس کا خلاصہ یعنی اس کو ہم 12 ابحاث کے اندر تقسیم کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر ایک ایک بحث کو کر کے ہم آپ کو عبارت کے اندر بتائیں گے۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو عبارت کا نچوڑ پتہ چل جائے گا، اور عبارت کے ٹکڑے کرنے کا طریقہ آ جائے گا کہ آگے بڑی کتب کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت یہ جو عبارت چل رہی ہے اس میں مصنف کا مقصد کیا بیان کرنا ہے۔ تو ہم جب ابھی آپ کو بنا کر دیں گے ڈائیگرام اس کا، تو مائنڈ میپ، تو اس طریقے سے آپ آئندہ بڑی کتب کے اندر بنا سکیں گے۔ تو چونکہ قدوری ہے تو قدوری کے اندر آپ کی مشق ہو رہی ہے، ایکسرسائز ہو رہی ہے بڑی کتب کے لیے۔ یہ سارے مثال آگے آئیں گے، لیکن فی الحال ہم آپ کو جو چیزیں سکھا رہے ہیں، تکنیک سکھا رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے بعد ہم ربط بیان کر دیں گے کہ پیچھے ہم نے تیمم کا ذکر کیا، اس کے بعد ابھی مسح علی الخفین کا ذکر کیا، تو آپس میں جوڑ کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم موضوع پر مسح کا جو ثبوت ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پھر مختصر جو ہم آج عبارت ساتھ پڑھیں گے تو عبارت مع ترجمہ ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر لغوی مسح علی الخفین یعنی موضوع پر مسح کی لغوی اور ساتھ ساتھ اصطلاحی تعریف ہم کر لیں گے، اور طریقہ آپ کو آج بتا دیں گے کہ مسح کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے موضوع پر مسح کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ مدت بھی بتائیں گے کہ آج ہم مدت بھی بتائیں گے کہ مسافر کے لیے کتنا ہے اور مقیم کے لیے کتنا ہے۔ یہ بھی ہم آج ہی انشاءاللہ آپ کو بتانے والے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، پورے باب کو ہم انشاءاللہ 12 ابحاث میں تقسیم کر دیں گے، اور یہ پورا باب ان 12 ابحاث کے اندر ہوگا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ وصف المسح، کہ مسح کی تعریف ہم کریں گے اور اس کا وصف بیان کریں گے کہ مسح کیا ہے، مطلب یہ کہ ساتھ ساتھ اس کی ایک تعریف لغوی اصطلاحی تعریف بھی ہوگی، اور اس کے بعد ہم کہیں گے کہ کیا جائز ہے ناجائز ہے، یہ اس کا بنیادی جو وصف ہوگا یہ بھی ہم بیان کریں گے۔ دوسرے نمبر پر ہے جی شرائط مسح، یعنی اس باب کے اندر دوسرے نمبر پر شرائط مسح، مسح کی کیا شرائط ہیں۔ نمبر 3 مدت مسح۔ نمبر 4 محل مسح، کہ کہاں پر مسح کرنے، تو موضوع پر کرنے تو محل ہم بیان کریں۔ نمبر 5 مقدار، مسح کی مقدار کی پورے موضوع کو کے اوپر کرنا ہے یا اوپر سے کرنا ہے نیچے سے کرنا ہے، محل تو کے اندر آ جائے گا اوپر نیچے، اور مقدار کے اندر آ جائے گا کہ کتنا کرنا ہے۔ کیفیت مسح، پورے مسح کی کیفیت طریقہ کیا ہوگا۔ اور 7ویں نمبر پر ہوگی موانع مسح، یعنی مسح سے کیا کیا چیزیں مانع ہوتی ہیں۔ نمبر 8 نواقض مسح، مسح کو توڑنے والی چیزیں۔ نمبر 9 تغیر مدت المسح، مسح کی مدت چینج ہو جائے اس کے بارے میں بات ہوگی۔ اور نمبر 10 المسح علی غیر الخف، یعنی موضوع کے علاوہ کسی چیز پر ہم اگر مسح کر رہے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے، جرابوں پر یا دوسروں پر، تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں، کیا حکم ہے۔ نمبر 11 ما لا یجوز علیہ المسح، یعنی کن کن چیزوں پر مسح کرنا، یعنی موضوع کے علاوہ کون کون سی ایسے چیزیں جن پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 12 المسح علی الجبیرہ، پٹی پر مسح، زخم کے اوپر پٹی بندی ہو تو اس پر مسح کا کیا حکم ہوگا، اس کی کچھ تفصیل ہم کر دیں گے۔ تو یہ 12 ابحاث میں باب المسح علی الخفین یہ سارے کا سارا یہ تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تو جہاں تک بات ہے موضوع پر مسح کے ثابت ہونے کی، تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے الحمدللہ، کہ اس امت ہی کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ یہ موضوع پر مسح کر سکتی ہے۔ جس طریقے سے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اس کے بعد یہ وَأَرْجُلِكُمْ ایک قرات ہے،
اور اس میں جو ہے یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول وہاں پہ ہم نے ذکر کیا تھا جب وضو کی بحث میں ہم اس آیت کی تشریح کر رہے تھے سبق نمبر 1 کے اندر یا 2 کے اندر، تو اس میں جو ہم نے کہا تھا کہ جو جر والی قرات ہے امام شافعی رحمہ اللہ اس کو موضوع پر مسح پر قیاس کرتے تھے کہ ارجولی کہ ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم، یعنی موضوع کی حالت میں پاؤں کے اوپر بھی مسح کرو، تو یہ اس سے بھی ثابت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ حدیث مشہور، یعنی بہت ساری احادیث مشہورہ ہیں، اور مشہور حدیث اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو شروع سے ہی جس کی روایت کرنے والے یا بعد میں اس کی روایت کرنے والے بہت زیادہ تعداد میں ہو گئے ہوں، تو جو موضوع پر مسح کی احادیث ہیں وہ تقریباً 40 اور بعض روایت کے اندر آتا ہے 70 صحابہ اکرام سے وہ منقول ہیں، اور انہوں نے اس موضوع پر مسح کی جو حدیث ہے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تواتر کے درجے تک پہنچ گئی ہے، اور اس کے ذریعے سے قرآن مجید کے اندر جو تخصیص ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ متواتر تک پہنچ گئی ہے، اور اس کا انکار کرنے والا، جبکہ متواتر کا انکار کرنے والا وہ کافر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً اور فعلاً بھی ثابت ہے۔ قولاً جیسے کہ یہاں پہ ایک حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمسح المقیم یوما ولیلۃ والمسافر ثلاثۃ ایام ولیالیہا، اور اسی طریقے سے جو فعلاً حدیث ہے وہ بھی حضرت ابو ہریرہ، حضرت خدیجہ اور عبادلہ الثلاثہ یعنی عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، ان سب صحابہ اکرام سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح علی خفیہ، کہ اپنے موضوع پر مسح کیا ہے۔ تو ان سب سے پتہ چلتا ہے کہ موضوع پر جو مسح کا ثبوت ہے وہ قوی دلائل سے ثابت ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے عبارت ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا مختصر ترجمہ اور مختصر تشریح کرتے چلتے ہیں۔ باب المسح علی الخفین۔ المسح علی الخفین جائز بالسنة من كل حدث موجب للوضوء اذا لبس الخفین علی طہارة ثم احدث، فإن كان مقيما مسح يوما وليلة، وإن كان مسافرا مسح 3 أيام ولياليها، وابتداؤها عقيب الحدث، والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالأصابع يبتدئ من الأصابع إلى الساق، وفرض ذلك مقدار 3 أصابع من أصابع اليد، ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كثير يتبين منه قدر 3 أصابع الرجل، وإن كان أقل من ذلك جاز، ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل۔ تو یہاں تک آج ہم پڑھتے ہیں، اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ باب المسح علی الخفین، ای ھذا باب المسح علی الخفین، کہ یہ باب موضوع پر مسح کرنے کے بیان میں ہے۔ المسح علی الخفین جائز بالسنة من كل حدث، موضوع پر مسح، المسح علی الخفین، علی الخفین یہ المسح کے ساتھ متعلق ہے، جائز بالسنة من كل حدث، جائز ہے بالسنتی یعنی احادیث مبارکہ کی وجہ سے، من کل حدث ہر حدث کی وجہ سے، یعنی ایسا حدث جو وضو کو لازم کرے نہ کہ غسل کو، تو ایسے حدث کی وجہ سے موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ کب؟ اذا لبس الخفین علی طہارت، جب موضوع کو پہنا ہو طہارت کے اوپر۔ اچھا، شروع کب کرنا ہے موضوع پر مسح؟ ثم احدث، اس کے بعد یعنی طہارت پر پہننے کے بعد، پھر جب حدث لاحق ہوگا یعنی وضو ٹوٹے گا تو اس کے بعد موضوع پر مسح کرنا ہے۔ فإن كان مقیما، اگر موضوع پر مسح کرنے والا مقیم ہے، سفر میں نہیں ہے، مسح یوما ولیلۃ، ایک دن اور ایک رات 24 گھنٹے تک وہ مسح کر سکتا ہے۔ وإن كان مسافرا، اگر وہ مسافر ہے، مسح 3 أيام ولياليها، وہ 3 دن اور 3 رات تک اس کو مسح کرنے کا اختیار ہے۔ وابتداؤها،
اور اس کی جو ابتدا ہے یعنی موضوع پر جو مسح کرنے کی ابتدا ہے وہ کب سے ہے؟ عقیب الحدثی، حدث کے فوراً بعد، یعنی جب وضو ٹوٹے گا، ایک دفعہ جب موزے طہارت پر پہن لی اس کے بعد جب وضو ٹوٹے گا تو اس کے بعد سے ہے، یعنی وہ وضو ٹوٹنے کا جو وقت ہے وہیں سے ہی یہ وقت شروع ہو جائے گا۔ والمسح علی الخفین علی ظاہرہما، اور موزوں پر مسح کرنا علی ظاہرہما ان کے ظاہر پر ہوگا، یعنی اوپر سے ہوگا نہ کہ نیچے سے، خطوطم بالاصابع، انگلیوں کے ذریعے سے، اب ہاتھوں کی انگلیوں سے اس موضوع کے اوپر خط کھینچنے ہیں، خطوطاً یہ حال ہوگا کہ خطوط کھینچنے ہیں، اور یہ انگلیوں کے ذریعے سے۔ یبتدئ، ابتدا کرے گا، من الاصابع، انگلیوں سے، پاؤں کی انگلیوں سے، الی الساق، پنڈلی کی طرف، نیچے سے اوپر کی طرف۔ وفرض ذالک، اور موضوع پر مسح کا جو فرض ہے، مقدار ثلاث اصابع، 3 جو ہاتھوں کی انگلیاں ہیں وہ، من اصابع الید، ہاتھوں کی انگلیاں، 3 ہاتھوں کی انگلیاں، اس کی جو مقدار ہے یہ فرض ہے موضوع کے اوپر لگا دینا، یہ ہر ایک موضوع کے لیے الگ الگ یہ فرض ہے۔ ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كثير، اور جائز نہیں ہے مسح کرنا ایسے موضوع کے اوپر جس کے اندر پھٹن ہو، اور پھٹن کتنی ہو؟ کثیر، یعنی اتنی زیادہ پھٹن ہو کہ یتبین منہ، ظاہر ہو جائے اس سے، قدر ثلاث اصابع الرجل، کہ پاؤں کی 3 انگلیوں کی بقدر، یا تو 3 انگلیاں ظاہر ہوں یا کسی دوسری جگہ سے پھٹا ہوا ہے تو اس کی بقدر 3 انگلیاں، جو چھوٹی 3 انگلیاں ہیں اس کی بقدر اگر پاؤں ظاہر ہے تو ایسے موضوع کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، اگر اس سے کم ہے جازہ، تو پھر جائز ہے۔ ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل، اور موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے ایسے شخص کے لیے جس کے اوپر غسل واجب ہے، تو اس کے لیے موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ربط کی طرف۔ تو ماقبل میں تیمم کا بیان تھا، تو تیمم جس طریقے سے وہ بھی غسل یعنی دھونے کا قائم مقام ہے، پانی کا قائم مقام ہے، تو اس طریقے سے یہاں پہ چونکہ مسح علی الخفین بھی پانی کا قائم مقام ہے کہ پاؤں کو دھونے کے بجائے اس کے اوپر، موضوع کے اوپر مسح ہی کرنا پڑتا ہے، تو دونوں چونکہ اسی حوالے سے خلیفہ ہیں تو دونوں کو اس لیے ساتھ ذکر کر دیا۔ اور تیمم کو پہلے اس لیے ذکر کیا کہ وہ چونکہ ساتھ ساتھ قرآن سے بھی صراحتاً ثابت ہے، فتیمموا صعیداً، اور موضوع پر جو مسح ہے وہ صراحتاً قرآن سے ثابت نہیں ہے بلکہ احادیث متواترہ اور مشہورہ سے ثابت ہے، تو اس لیے اس کو دوسرے نمبر پر رکھ دیا۔ اب ہم آتے ہیں موضوع پر، یعنی جو مسح کرتے ہیں تو مسح علی الخفین کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کی طرف۔ لغوی معنی ہے مسح کا امرار الید علی الشیء، یعنی کسی چیز کے اوپر ہاتھ کا پھیر دینا، اس کو مسح کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ اس کا جو خارجی مفہوم ہے تو مسح کا معنی ہم یہ کہتے ہیں پونچھنا، یعنی کسی چیز کو ہم اپنے ہاتھ سے جب اس طرح پونچھ دیتے ہیں، مل دیتے ہیں، اور ہاتھوں کے ساتھ کسی چیز کو ہم صاف کرتے ہیں تو اس کو ہم عربی کے اندر اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کو ہم مسح کہیں گے، مسح، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا، اس کا خارجی مفہوم ہو جائے گا۔ اور اصطلاحاً اس کا اگر ہم دیکھیں تو موزوں کے اوپر جو ہم دیکھتے ہیں کہ خارج میں تو جب موزے پہنے ہوتے ہیں تو تر کرتے ہیں ہاتھ کو، اور 3 انگلیوں کو ہم موضوع کے اندر جو پاؤں کی انگلیاں ہیں وہاں سے ہم اوپر کی طرف، پنڈلی کی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس کا خارج میں اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو یہی اس کی اصطلاحی تعریف بھی بن جائے گی کہ اصابۃ ید المبتلۃ الخفہ، یعنی تر ہاتھ کو پہنچانا کہاں؟ الخفہ، موزے کے اوپر، او ما یقوم مقام ہو، یا موزے کے قائم مقام ایسی چیز جس کے اندر موزے والی شرائط پائی جاتی ہوں اس کے اوپر پہنچانا تر ہاتھ کو۔ فی موضع مخصوص، ایک مخصوص موضع یعنی مخصوص مقام پر، یعنی کہ پورے موضع کو نیچے اوپر سے، بلکہ ایک مخصوص مقام جو اس کا اوپر کا حصہ ہے اس کے اوپر، فی مدت مخصوصۃ، مخصوص مدت کے اندر، متعین مدت کے اندر۔ اب آخر میں ہم عبارت کی مختصر تشریح کرتے چلتے ہیں۔ جو 12 ابحاث ہم نے اس باب کی ہیں اس میں سب سے پہلی بحث یہاں سے شروع ہو جاتی ہے المسح علی الخفین سے۔ نمبر 1، وصف المسح، یعنی مسح کا جو وصف ہے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، اس کا کیا حکم ہے، تو یہاں سے وصف المسح یہاں سے شروع ہو گیا ہے۔
تو وہ کیا ہے جی، المسح علی الخفین جائز، کہ موزوں پر جو مسح ہے وہ جائز ہے، اور یعنی اس میں ناجائز کا قول ہم نہیں کریں گے، یعنی سب کے نزدیک یہ جائز ہے۔ بالسنتی من کل حدث، بالسنتی یعنی حدیث مبارکہ، جو مشہور احادیث مبارکہ ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا، ان سے یہ، ان کی وجہ سے بالسنتی یعنی اس سے ثابت ہے اور جائز ہے۔ من کل حدث، اور جائز ہے یعنی مسح کرنا کس چیز سے، من کل حدث، ہر اس حدث کی وجہ سے، یعنی ہر اس ناپاکی کی وجہ سے، یعنی حکمن جو ناپاکی جسے ہم وضو ٹوٹنا کہتے ہیں، اس کی وجہ سے، یعنی ایسا حدث جو موجب للوضوء ہو، یعنی وضو کو ثابت کرنے والا ہو، یعنی وضو کو لازم کرنے والا ہو، یعنی وہ جو آپ کو حکمن ناپاکی لگی ہے اس سے آپ کو وضو ہی کرنا ہے، اور اسی سے ہی وہ آپ پاک ہو جائیں گے، نہ کہ آپ کو غسل کی حاجت ہے۔ اگر غسل کی حاجت ہے تو پھر موزوں پر مسح آپ اس صورت میں نہیں کر سکتے۔ ہاں وضو ٹوٹا ہے تو پھر موزے پہنے ہوئے ہیں پاکی پر تو موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، وہاں پہ موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، کرنا کب ہے؟ اذا، بشرط کہ اذا لبس الخفین علی طہارت، کہ طہارت کے اوپر پہنے ہوں۔ طہارت کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ طہارت کاملہ ضروری نہیں ہے، حنفیہ کے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک طہارت کاملہ ضروری نہیں ہے، صرف پاؤں دھوئے اور موزے پہن لیے تو پاؤں کی طہارت کافی ہے، طہارت کاملہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اپنا پورا وضو کر لیں، تو جب آپ پورا وضو کر لیں گے تو اس کے بعد پھر ابھی آپ کے موزوں کا وقت شروع نہیں ہوا، بلکہ جب سے آپ کو دوبارہ جب آپ کا وضو جس وقت ٹوٹے گا تو اس وقت سے پھر یہ شروع ہو جائے گا۔ تو طہارت کاملہ یعنی مکمل وضو کے بعد موزے پہننا یہ ضروری نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکمل وضو چونکہ ترتیب ان کے نزدیک ضروری ہے وضو کے اندر، تو لہٰذا آخر میں جب پاؤں دھوئے گا تو مکمل وضو کرے گا، پھر اس کے بعد موزے پہنے گا، تو اس لیے مکمل طہارت ہونا ضروری ہے۔ ثم احدث، یہ بتا دیے کہ موزوں پر مسح کرنا کب ہے۔ ثم احدث یعنی ایک دفعہ جب طہارت کے اوپر پہن لیے، احناف کے نزدیک پاؤں دھو لیے پھر وضو کر لیا پھر بھی ٹھیک ہے، پورا وضو کر لیا پھر موزے پہن لیے، یا صرف پاؤں دھوئے پھر موزے پہنے پھر وضو کر لیا، اور اس کے بعد جب وضو ٹوٹا تو جس وقت وہ وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے موزوں کا جو وقت ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور وہاں سے پھر آگے وہ موزوں پر مسح جب بھی وضو کرے گا تو پھر وہ موزوں پر مسح کرتا رہے گا۔ کب کرے گا؟ مقیم کب تک کرے گا اور مسافر کب تک کرے گا؟ تو پھر یہ یہاں سے آگے یہ دوسری شروع ہو جائے گی کہ جو مقیم ہے تو یہ مدت مسح، یہاں پہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مدت مسح یہاں سے شروع ہوگی، اور اس سے پہلے جو یہ ہوا ہے کہ من کل حدث، اس کو ہم شرائط بنا لیتے ہیں کہ یہ شرائط مسح ہے، کہ شرائط مسح میں سب سے پہلی شرط ہم نے یہ پڑھ لی کہ حدث ایسا ہونا چاہیے کہ جو موجب للوضو ہو، یعنی وضو ٹوٹا ہو تو پھر مسح کر سکتے ہیں، غسل اگر واجب ہے تو پھر مسح نہیں کر سکتے، دوسری شرط ایک شرط۔ اور دوسری شرط اس میں یہ تھی کہ لبس الخفین علی طہارت، یعنی جو پہنے ہوں تو وہ طہارت کے اوپر پہنے ہوں، یعنی پاؤں دھو کر موزے پہنے ہوں، یا یہ کہ مکمل وضو کر کے موزے پہنے ہوں، تو تب جا کر آگے اس کے اوپر مسح کر سکتے، تو یہ شرائط ہو جائیں گی۔ یہاں نمبر 3 سے یہ مدت مسح شروع ہو گئی ہے کہ اگر مقیم ہے تو وہ 24 گھنٹے تک جتنی بھی نمازیں ہیں ان میں جو وضو کرے گا، یعنی ایک دفعہ طہارت پہ پہنے اور پھر وضو ٹوٹا اس کے بعد سے 24 گھنٹے، اور اگر وہ مسافر ہے تو وہ 72 گھنٹے یعنی تقریباً 3 دن اور 3 راتوں تک اس کو اجازت ہے کہ وہ موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ اور ابتدا اس کی کہاں سے ہوگی؟ تو یہاں پہ یہ انہوں نے ابتدا جو ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ ابتدا اس کی ابتدا ہوا عقیب الحدث، ایک دفعہ طہارت کے اوپر پہن لیے تو پھر جب وضو ٹوٹے گا، مثال کے طور پر 8 بجے صبح موزے پہن لیے طہارت کے اوپر، تو ابھی اس کا وقت شروع نہیں ہوا، بلکہ اگر 11 بجے یا 12 بجے اس کا وضو ٹوٹا ہے تو اب 12 بجے سے اگلے 12 بجے تک مقیم کے لیے اور 3 دن تک مسافر کے لیے پھر اس کا وقت شروع ہوگا، 8 بجے سے شروع نہیں ہوگا۔ والمسح علی الخفین علی ظاہرہما خطوطا بالاصابع، یہ یہاں سے آپ اس کو چوتھی بحث بنا دیں کہ کیفیت مسح کیا ہے، کہ مسح کا طریقہ کیا ہے، یعنی والمسح علی الخفین علی ظاہرہما یہ ہو جائے گا محل، کہ محل کیا ہے؟ ظاہری یعنی اوپر سے کرنا ہے آپ نے، نہ کہ نیچے سے،
چونکہ حضرت علی نے فرمایا کہ عقل تو یہ چاہتی ہے کہ نیچے سے ہونا چاہیے، چونکہ نیچے زیادہ زمین کے ساتھ لگتا ہے موضوع کا حصہ، لیکن یہ کہ دین جو ہے وہ عقل کتابیں نہیں ہے بلکہ عقل دین کتابیں. جب دین میں ہے کہ جب ہم نے خود دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اوپر جو موضوع کا حصہ ہے اوپر سے تو کرتے تھے، ظاہر جو نظر آ رہا ہے اس سے کرتے تھے، تو ہم اسی پہ ہی کریں گے، موضوع کے نیچے سے مسح نہیں کریں گے. اور نمبر 5 یہاں پہ خطوط بالاصابع سے یہ طریقہ بتا دیا، کیفیت اس کو ہم کہیں گے. تو یہ کیفیت بتا دی کہ موضوع کے اوپر مسح کرنے کی کیفیت کیا ہوگی. تو اس میں یہ بتا دیا کہ 3 انگلیوں کے ساتھ اس طریقے سے پاؤں کے جو انگلیاں ہیں تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو تر کر کے 3 انگلیوں کو اوپر کی طرف کھینچنا ہے، پنڈلی کی طرف. تو اس طریقے سے یہ موضوع کے اوپر ایک خطوط 3 پڑ جائیں گے. تو ضروری نہیں ہے خطوط، مستحب ہے کہ خط نظر آئے، لیکن انگلی پانی کے ساتھ تر ہونی ضروری ہے. اس طریقے سے دائیں ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں وہ دائیں موضوع کے اوپر، بائیں ہاتھ کی بائیں موضوع کے اوپر. تو اس طریقے سے اوپر کو کھینچتی ہیں. یبتدئ من الاصابع یعنی پاؤں کی انگلیوں سے شروع کرے گا اور کھینچے گا کدھر؟ الی الساق، پنڈلی کی طرف. فرائض کیا ہے؟ فرائض کھینچنا نہیں ہے، کھینچنا اوپر تک یہ سنت ہے. فرض جو ہے وہ یہ ہے کہ مقدار الثلاثی، یہ آ گیا یہاں سے چھٹی بیت شروع ہوگی ہے کہ فرض مسح کیا ہے. تو فرض مسح یہ کہ صرف 3 انگلیاں جو ہاتھ کی ہیں اس کی مقدار وہاں پہ اگر آپ نے لگا دی موضوع کے اوپر، ایک کے اوپر الگ اور دوسری کے اوپر الگ، تو یہ فرض پورا ہو گیا. لیکن ان کو کھینچنا اوپر پنڈلی تک، ٹخنے سے اوپر تک، یہ پھر یہ سنت طریقہ ہو جائے گا. اور ولا یجوز المسح سے یہاں سے آگے کہ کس پر مسح کر سکتے ہیں، کس پر مسح، کس موضع پر مسح نہیں کر سکتے. اس بیس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں مانع مسح. یعنی مسح سے مانع کیا چیز ہے، یہاں پر ہے کہ مانع مسح، کہ مسح سے مانع کیا چیز ہے. تو وہ کیا ہے کہ ایسا موضع ہے کہ جس کے اندر پھٹن ہے، اور پھٹن اتنی زیادہ ہے، خرقن کثیرن، اتنی زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ اندر سے نظر آ رہی ہیں. اور کتنی انگلیاں؟ تقریباً 3 انگلیاں یا اس کی بقدر کسی جگہ سے پاؤں کی وہ چھوٹی 3 انگلیوں کی بقدر اوپر سے یا دائیں سے یا بائیں سے یا ایڑی کی طرف سے وہ نظر آ رہی ہیں. تو اگر یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں وہ نظر آتی ہیں تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر مسح نہیں کر سکتے، چونکہ وہ پاؤں ظاہر ہو گیا. تو جب اس کو دھونے کا حکم ہو گیا، جو ظاہر ہو گیا ہے، تو پھر سارے پاؤں کو دھونے کا حکم ہو جائے گا. تو اس لیے یہ معنی مسح میں آ جائے گا. وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ، اگر اس سے کم ہے تو ظاہر ہے کہ کم تھوڑی بہت ہلکا سا سلائی کا جو ہے وہ ادڑ جانا یا وہاں سے خراب ہو جانا، یا 1 انگلی کی مقدار ہے چھوٹی سی، تو اس سے پھر مسح باطل نہیں ہوگا اور اس موضوع کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. وَلَا يَجُوزُ المسح علی الخفین لمن وجب علیہ الغسل، جس شخص کے اوپر غسل واجب ہے جنابت کا. تو چونکہ غسل تو کبھی کبھی ہوتا ہے تو اس لیے اس میں موضع اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ وضو تو بار بار کرنا پڑتا تو اس میں حرج تھا. تو اس میں شریعت نے تو اجازت دے دی 24 گھنٹے تک، لیکن غسل میں اجازت نہیں دی. اس لیے اگر غسل ہے تو پھر غسل کر کے دوبارہ یعنی موضع پہلے نکال کر پاؤں دھو کر پھر دوبارہ پہننے ہوں گے. تو آج ہم نے تقریباً 7 ابحاث مکمل کر لی ہیں، اور ہم نے لغوی و اصطلاحی تعریف بھی کر لی ہے، پورے باب کا خلاصہ بھی کر لیا ہے، مقابل کے ساتھ ربط بھی کر دیا ہے. تو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر باقاعدہ ہم اس کو مکمل ہی کر دیں گے، اور اس باب المسح علی الخفین کے جو متفرق مسائل ہیں ان کے ساتھ اس باب کو کمپلیٹ کر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.